میرے نبی نے فرمایا اویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ، لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اویس کو روک لیا جائے۔ اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، آج تمہیں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں۔ یہ جہنمی کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری توفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ پیچھے عمل کیا ہے؟ جہاد، تبلیغ، تہجد، علم، سجدے، ماں کی خدمت۔ میں گیا ہوں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں گیا ہوں، ان کی قوم سے ملا ہوں، قوم کے لوگوں سے ملا ہوں۔ کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر۔ وہ آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا، تو اور علی۔ ابھی تو امام علی کے میں نے واقعات آپ کو فضائل سنائے، اور عمر، میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہے، میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے۔ اور ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دو، اللہ کی قسم اویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں ہستیوں کے پسینے کے قطرے پر، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کل دیکھ رہے تھے آنے والے کل میں کہ میری امت ماں باپ کو دکھ پہنچائے گی، تو اس کا انتظام کر رہے تھے اس قسم کی نصیحتوں سے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، ہر سال حج کیا، ہر سال اعلان کریں بھائی اویس، ملا ہی کوئی نہیں۔ ایک سال آخری جو حج تھے، بالکل آخری نہیں، اس سے کوئی ایک یا دو پہلے، آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے اور فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے۔ پھر فرمایا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو چند ہزار یمن والے تھے۔ اچھا بھائی سارے یمن والے بیٹھ لو، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو چند 100 رہ گئے۔ کہا اچھا بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہے، کرنی، تو ایک آدمی باقی بچا، باقی سب بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو کرنی ہے؟ کہا جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے، اور وہ تو تھوڑا ہلا ہوا ہے، آپ اس کو کیوں پوچھیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے ہلا ہوا وہ نہیں، ہلا ہوا تو ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے عرفات کی طرف گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی طرف۔ عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا ایک درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے اور ساتھ اونٹ چر رہے تھے، تو یہ دونوں آ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ کو دیکھ کر، آپ دونوں کو دیکھ کر اویس نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں، تعارف نہیں کروایا، مزدور ہوں۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ او بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اب وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے۔ وہ کہنے لگے بھائی کون لوگ ہو آپ، کیوں میرا انٹرویو کر رہے ہو، کون ہو؟ یہی کون ہو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی۔ پھر ان کو کرنٹ لگا اور وہ معافی مانگنے لگے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ کہ وہ کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک آئے گا نوجوان اویس، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ یا آپ نے اس وقت حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس لیے دعا کروانا کہ جب وہ یوں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں آتے۔ تو حضرت اویس کرنی رونے لگے، کہا جی میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تو اتنی بڑی ہستیوں کے لیے دعا کرنے والے چھوٹے، جن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں بڑے، پیچھے عمل کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو،
ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسوں نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنہ تنہا یتیم کر۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا ہی چاہے تو رونا نہیں آتا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، آپ نے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دیکھ۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی پنجابی زبان بھوک نہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، روا کے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسا۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاری، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج جب مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔
میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لیں، والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، جو اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی، آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو، اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو۔ میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، جٹاں چی کرنی ہے، بٹاں چی کرنی، پتہ نہیں آئے کتوں جٹ بٹ۔ چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتاں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتاں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہتے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جا۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی، میں قربان جاؤں۔ ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سناتا۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو۔ حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہا علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ،
میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں نال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے. علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے. اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو. ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماش طرح بن چھڑ دن کلے نال. کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں. اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو. سبحان اللہ. آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے. اچھا مزے کا واقعہ ہو جائے، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا. حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف. پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا. کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں. کہ نہیں تم جاؤ. تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی. وہ کیا ہے نا تو میں نے گلے آئی، انکار ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ کا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے. کہا علی حجی بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ. ساری مسجد بھر گئی، آپ کی ساری مسجد فل ہو گئی. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا. کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی ہائے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا. پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں. اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ. تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا. پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے. حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی. آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. سبحان. پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا. بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے. زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لبے بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی. چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا. اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے. ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے. تو والدین پڑھیں شریعت کو،
اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے. حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی. وہ کہنے لگا حضور معافی دیا جائے، ایک میری گل سن لو. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق ہوئی ہے ماں پیو؟ آپ نے کہا ہاں. آپ نے کہا ہاں. کہنے لگا ذرا وہ بتا دیں. کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے. دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے. تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے. کہا جی پھر سن لو حضرت جی، ایسا میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے مینوں حبشی ماں دیتی، انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی. میرا پہلا حق اس مارا ہے. دوسرا سن لو، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. اور تری سن لو، اس آج تے مینوں قرآن دی شکل نہیں وکھائی. حضرت عمر ہوئی سوٹا وہ سر تے پھیر دے کہ پہلے تیری مالش کرا پھر ایدی کر سکتا. تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں. اور اولاد کا بھی حال یہی ہے، چونکہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے، یہ شریعت، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے. جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو 2 نور کی بشارت ہو. کون سے 2 نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک. یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا. تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں. ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے. سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر. اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے. اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا. اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں. ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے. یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں. واعف عنا، درگزر فرما. واغفر لنا، معاف فرما. وارحمنا، رحم فرما. انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں. اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. للہ، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا. جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد ہے آمن الرسول، 2 آیات. سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، احکام پر ہے. سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ ہے. سب سے لمبی 286 کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی. تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ. اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے ہیں؟ میں نے دیے ہیں. تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون ہے؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے. ٹھیک ہے، یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. یہ 2 جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے
سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے کہنے والا وہ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستارے سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، لا ظهير له، كل شيء هالك الا وجهه، وكل ملك سائل الا ملكه، وكل ظل قالص الا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہے۔ یہاں ظفر عباس SSP تھا فیصل آباد، وہ میرا اسکول کا ساتھ ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی تھا۔ تو عبد الخالق آئے، ایک اور SSP، 3 چلے لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا تھا، کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے۔ بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو CSS کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ کٹھے تھے۔ اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا یہ قریب تھا۔ تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر، اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہذا وہ بے نیاز ہو گیا۔ تو عبد الخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا، اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا، وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو اب وہ داڑھی میں تھا۔ تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو۔ اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ، وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ تھا، اتوں آؤ۔ تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دے۔ کل صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ۔ انہوں نے پھر محنت کی، کہنے کا صوفی صاحب میں کھپا یار، میرے کو چابی کوئی نہیں، ابے کو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ۔ تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق۔ آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی SSP، کیونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا، اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا۔ انہوں نے کہا عبد الخالق سر اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، کیونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے، یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا SSP، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، SSP سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا تو میرا بیڑا غر کر دے گا تم، سر چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہوگی، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نبی، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى۔ کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی۔ تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے، سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ، تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں۔ یعلم السر و اخفا، اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ،
تخفو وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھے، لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو، قدرت ہر چیز پر قادر ہے، تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں گے، تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون۔ یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے، تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، اور کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسل، یعنی یا اللہ ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی گئی، یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ہے پڑھ لو اسے، کرو گے نا؟ ہاں جی کروں گا۔ تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا۔ پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا، تیار ہو کہ تیار ہو، چلو بھائی نوکری پکی، تو تنخواہ کیا لوگے؟ تنخواہ کیا لوگ؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا، اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں تنخواہ زیادہ ہو۔ یہ دونوں طرف کی نفسیات، کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا دے۔ تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لے۔ سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا، کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنے پوری نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے۔ نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے، یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں، اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کچھ سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے۔ وہ کہتا ہے اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں؟ تو اللہ کہتا ہے تو کہہ، تو یوں کہے کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سنو۔ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں، کیا خیال ہے میں اسے رکھوں گا؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی اتھو نکل جا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ، کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخفانا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، پر کچھ کہنا نہیں ہمیں، نوکری پکی رکھنا میری۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ، اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں۔ آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا اوکھے، مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے کام لینا۔ جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے کام لیے نا مشکل، مجھ سے نہیں ہوتے، سوکھے کام لینا جو آسان ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا۔ تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراسی آ گیا، سر بخت دی خیر سرداریاں کہ میں کہا کیویں؟ میرے پتر نو نوکری لوا۔ میں کہا میراسیاں کدی نوکری کیتی؟ میں کہا بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے، اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے، تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرہ بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا ہے جی، بھوک مردے پہ ہیں۔ تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی میرے دوست تھے، میں ان کو فون کیا کہ اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری رکھ لیں، کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں گے مزدوروں۔ تو میں نے اسی
رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو انہوں لیبر چ رکھ لے سن سر وقت دی خیر آواز رمن می اللہ بخ دے دے رہے. ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیر پہنچے ہوئے. میں کہا ان تو میں نوکری واسطے گلے آئی تھی کدی آ گیا. وہ اس کا باپ کہنے کا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے میرا پوتر افسر لگدا انہاں تو بوریاں ڈھون تے لاچ بلا زم میراثیاں کدی بوریاں چاہیاں. میں کہا میں تینوں پہلے آکھیا تو میراثیاں دا کم نہیں. اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے. تم ذرا سوچو یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا سورہ بقرہ تو میں نے مان لیا ہے لیکن کبھی بھول کے کروں گا کبھی جان بوجھ کے کروں گا مجھے فارغ نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے. تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا. تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے؟ تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے. وہ کیا ہے واعف عنا ساری معاف کر. عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو چھپا دینا کہ میرے سارے عیب چھپا دے. واغفر لنا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. ورحمنا اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول. انت مولانا اللہ اسی کا وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے. تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر میں تو تیرا مولا ہوں. میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا. میں تیرا مولا ہوں. اگلی بھی مانگ فانصرنا علی القوم الکافرین کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما بلندی نصیب فرما. یہ ایک خاکہ میرے ذہن میں اس سوچ کے بعد کہ یہ خزانہ جو ہے عرش کا اور یہ خزانہ ہے جنت کا تو اس میں کیا چیز ہے. کسی تفسیر میں تو ملا نہیں. پھر رب رمیت من غیر رامن کو استعمال کیا ہے. تو ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو میری تو منی ویلیہ ہے کہ اس میں اللہ کی کمال شفقت کمال محبت کمال رحمت. ذرا غور تو کرو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو آدمی دو ہی طرح تو غلطی کرتا ہے کبھی بھول کے کبھی جان کے. تو کہتا دو میں تمہاری سن کچھ نہیں آکھنا نہ تو آخر یا کچھ نہ کہنا. کلمانو اللہ یاد کرو یہ اسی دعا کی وجہ سے یہ خزانہ عرش بنی ہے. اور آگے دیکھو ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یا اللہ پہلے اپنی غلطیوں کی گنجائش لی پھر اپنی سستی کی گنجائش لی کہ اوکھے کام نہ کہنا مجھ جو پہلوں کو تو نے کروائے نا وہ میں نے نہیں کرنے میں سوکھے کروں گا. پھر ان سوکھوں میں بھی جو میری طبیعت میں نہیں آئے گا میں وہ بھی نہیں کروں گا. تنخواہ پوری دینا. انہوں نے کہا جا پوری لے جا. واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس دعا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے واللہ عالم میں دعوے سے اللہ مجھے بچائے. میں زندگی میں جتنا کفر سے ڈرتا ہوں اتنا ہی دعوے سے ڈرتا ہوں اور اتنا ہی تکبر اور حجب سے ڈرتا ہوں کہ شہرت انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے. بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے. تو میں آپ بچوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میرے لیے دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خیر نصیب فرمائے اس کے شر سے بچائے کہ یہ بہت خیر عظیم ہے اور یہ بہت بڑا شر عظیم ہے. اس میں آدمی عجب تکبر کا شکار ہو جائے تو نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی. اور اس میں تواضع عاجزی اللہ اس کو نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑا خزانہ ہے. میرے رب کے دی ہوئی نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھو کہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ بھی سہولت مانگ لے یہ سہولت مانگ لے یہ سہولت مانگ. اتنی سہولتیں دینے کے بعد تنخواہ دینے کو دل ہی نہیں کرتا تو کہتا تنخواہ یہ مانگ. واعف عنا واغفر لنا ورحمنا. دنیا بھی بن گئی عاقبت بھی بن گئی. انت مولانا. یہ تسلی کے لیے بھائی ڈرو نہیں مانگو کھل کے مانگو. ڈر رہا ہے کہ اتنا دے گا بھی صحیح کہ نہیں دے گا بھی صحیح کہ نہیں دے گا تو کہا انت مولانا تو نہیں دینا اور کس نے دینا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. ہمیں کفر پر غلبہ نصیب فرما فتح نصیب فرما. تو میرے رب کے رحم کرم. ایک آخری بات کر کے پھر دعا کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبنا کیا ہے یبن آدم انک ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید. میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک تیرے رب کی چاہت ہے. یہ میرے رب کی چاہت
یہ اس کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی چاہت ہے۔ ایک میری چاہت ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو خواہشات کا ایک جنگل ہے، تو اور زندگی مختصر ہے۔ انسان کی بے بسی یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے ہیں، انسان کی بے بسی ہے کہ زندگی تھوڑی ہے۔ مختصر زندگی میں کتنی خواہشات پوری کر سکتا ہے؟ لہٰذا خواہشات پہ چلنے والا راستہ، اس میں سکھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت ڈیل کی ہے، انت ترید و انا ارید، ایک تیری خواہش اور چاہت ہے، ایک تیرے رب کی، تیرے رب کی چاہت یہ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو اس چاہت کے آگے سر جھکا دے۔ پھر تو کیا کرے گا؟ کَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر جو کچھ تو چاہے گا وہ میں کر دوں۔ اور اس کے سامنے سر جھکانے میں کتنی گنجائشیں نکال کے اس نے خود دی ہیں کہ گنجائشیں مانگ لو۔ مجھے پتا ہے تم کمزور بھی ہو، مجھے پتا ہے تم جلد باز بھی ہو، مجھے پتا ہے تم غصے والے بھی ہو، مجھے پتا ہے تم ضعیف بھی ہو۔ خلق الانسان ضعیفا وکان الانسان عجولا وکان الانسان قتورا وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ یہ ذرا قرآن بتا رہا ہے کہ بخیل بھی ہو، جلد باز بھی ہو۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ، یئوس قنوط فرح فخور، یہ سارے اکثرے تو اللہ ہمیں کر کے دے رہا ہے۔ تو اس کے سامنے جھکانے کے بعد کہتا سہولتیں مانگ، کچھ کروں گا کچھ رہ جائیں گا۔ اللہ چلو ٹھیک، معافی مانگو کہ ہم مانگو؟ معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، جتنے بھی کرو گے میں معافی مانگو معاف کر دوں گا۔ آدم اور شیطان میں کیا فرق ہوا؟ ایک نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور ایک نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ گناہ ہو جانا بچوں، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی کی نیک آدمیوں کی غلطیاں نہ پکڑا کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو برباد ہو جاؤ کہ نیک سے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب ہو سکتا؟ کائنات کا واحد طبقہ جب سے انسانیت بنی، واحد جماعت جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے اللہ راضی ہو گیا، اور جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، سبحان۔ تو ان سے خطا نہیں ہوئی، ان سے گناہ نہیں ہوئے۔ تو بڑے سے بڑے مرد سے عورت سے خطا ہو سکتی ہے، کسی کی خطاؤں کے پردے چاک نہ کرنا، اندھے ہو جانا دیکھنے سے، سننے سے بہرے ہو جانا، بولنے سے گونگے ہو جانا، تو اللہ تم پر اپنی ستاری کی ایسی چادر ڈالے گا کہ نہ اس جہان میں کسی کو تمہارے عیب دکھائے گا، نہ اس جہان میں دکھائے گا۔ لوگوں کے عیب دیکھنے کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہے، زہر۔ تمہارا دین بھی جائے گا، تمہاری دنیا بھی جائے گی۔ تو میں قربان جاؤں، معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کفی تو کفی ما ترید، سب کچھ کر دوں گا۔ ہاں پھر آگے تھوڑی سی اپنی دھمکی بھی دکھائی ہے، علم تو سلم لی فی ما ارید۔ ہاں پھر یہ دیکھ لے، اگر تو نے میری چاہت کے اپنے آپ کو سپرد نہ کیا، پھر اطاعت تو کفی ما ترید، تو پھر اپنی چاہتوں میں ہمیشہ تھکتا رہے گا، تیرا رب تجھے تھکاتا رہے گا، اور ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، یہ میرے رب کا اتارا ہوا خزانہ ہے، اس کے ایک لفظ میں داخل ہونا چاہو تو ساتوں زمین آسمان اس کے ایک لفظ میں داخل ہو سکتے، چونکہ یہ وہ لفظ ہے جو میرے اللہ کی زبان سے نکلا ہے۔ تورات اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، صرف قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہے۔ اس لیے تو وہ مٹ گئی، اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی نہ مٹتے، چونکہ اللہ کی ہر صفت زوال سے پاک۔ زوال ایسے نہیں آتا۔ تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے۔ ذلت مقدر ہے اس جہان میں، اس جہان، قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ
ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا، میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے، یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانت دار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو، سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتے، 2 حدیث کہ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ 2 کام، ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی بات تو نے پوچھی، تقیم الصلاة المکتوبہ، تؤدی الصلاة المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنت، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کا الصوم، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقہ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو، کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر۔ پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں۔ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کفہا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی، زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں کہ مشکل ترین 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ چادروں میں نہیں، یہ اس قبر والے کی، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ
اونچ نیچ نہ ہو. کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو ہوگا، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان. اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا. کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے. دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے. انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے. اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ. کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے.